बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये 2000 साल कबल मसीह की बात है कि जब तूफ़ान नूह की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने सर ज़मीन अरब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ताकतवर, मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख और सफ़ेद रंगत और वजाहत में अपनी सानी नहीं रखते थे। माल और दौलत की फरावानी, शानदार तहज़ीब व तमद्दुन, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत व आसाइश इन्हें मुयस्सर थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि उन जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की। एक और जगह फरमाया, और याद तो करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुम्हें ज़मीन पर खूब फैलाया। हज़रत इब्न अब्बास और मकातिल से मनकूल है कि उनके कद 6 गज या 18 फुट थे। कौम आज से मुतल्लिक़ तफ़सील सवाए कुरान करीम के किसी और मजहबी या किसी कदीम तारीखी किताब में नहीं मिलती। इसलिए इस कौम के हालत का नक्शा या कुरान करीम के ज़रिए बन सकता है या फिर इन असरात के ज़रिए जो मुहक्किकीन इल्मुल आसार ने उनके बारे में हासिल की हैं। पहला ज़रिया चूँकि कतई और यकीनी है, इसलिए इसके बयान करदा हक़ाइक़ को भी बिलाशुबा कतईयत हासिल है, जबकि दूसरा ज़रिया तखमीनी और क़यासी है। कौम आद का ज़िक्र कुरान करीम की 9 सूरतों में किया गया है। मौरख़ीन लिखते हैं कि आद नाम का एक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में उनके बेटे साम की औलाद में से था। चनांचे उस शख्स की औलाद और उसकी पूरी कौम कौम आद के नाम से मशहूर हो गई। बाज़ कुतुब में उस शख्स का शजरा नसब यूँ बयान किया गया है: आद बिन औस बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। वो अरबी थे जो बहुत लंबे और मजबूत सतूनों पर कायम करदा आलीशान महलात में रहा करते थे। कुरान करीम ने उन्हें अरम ज़ातुल अमाद यानी सतूनों वाले के नाम से याद किया है। अरम उनका बहुत खूबसूरत शहर था जिसके आसार 1984 ईस्वी में खलाई शटर चैलेंजर की मदद से दरियाफ्त किए गए। ये इलाका आजकल अमान का हिस्सा है। बहरिया अरब और बहरा अहमर के दरमियान अमान, हजरत मौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल अहकाफ कहते हैं। ये दुनिया की अजीम सहराओं में से एक है जिसका रकबा एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6,50,000 मुरब्बा मीटर है। सहरा में सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फुट ऊंचे पहाड़ नुमा टीले हैं जहाँ कोई भी चीज़ फेंकी जाए तो मिनटों में गायब हो जाती है। किसी ज़माने में ये दुनिया का सर्वसब्ज़ शादाब इलाका था और वहाँ ये कौम आद आबाद थी। आज ये भयानक सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से एक और अहले ज़मीन के लिए जाए इबरत है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वो अरम जो सतूनों वाले थे जिनकी मानद कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अरम आद के दादा का नाम था, जैसा कि उनके शजरा नसब में बयान किया गया। डॉक्टर इसरार अहमद तहरीर फरमाते हैं कि आम मौरख़ीन का ख्याल है कि अरम कौम आद के शाही ख़ानदान का लक़ब था। कौम आद अपनी तामीरात में सतूनों को ख़ुसूसी अहमियत देती थी और दुनिया में सतूनों पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने का तरीका सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया था। हालिया दौर में एक शहर के जो ज़ेर ज़मीन आसार दरियाफ्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि इस शहर की फसील पर 30 सतून या मीनार बनाए गए थे। कहा जाता है कि यह शहर शद्दाद ने ख़ुसूसी एहतमाम के साथ बसाया था, जो उस कौम का बहुत बड़ा बादशाह था। कद्दो-कामत और जिस्मानी क़ुव्वत के लिहाज से दुनिया में उनका कोई सानी पैदा नहीं हुआ। इस तरह इस कौम ने जिस मयार और जिस अंदाज की तामीरात की, ऐसी तामीरात इससे पहले दुनिया में किसी और कौम ने नहीं की। शायद इसलिए ये जगह शद्दाद की जन्नत अर्ज़ी के नाम से तारीख में मशहूर है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी बयान फरमाते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अरम उस जन्नत का नाम है जो आद के बेटे शद्दाद ने बनाई थी और उसी की सिफ़त ज़ातुल अमाद है कि वो एक अज़ीमुश्शान इमारत बहुत से सतूनों पर कायम हुई और सोने, चांदी और जवाहरात से तामीर की गई ताकि लोग आखिरत की जन्नत के बदले उस नकद जन्नत को इख्तियार कर लें। मगर जब ये आलीशान महल तैयार हो गए और शद्दाद ने अपने रोसाए ममलिकत के साथ इसमें जाने का इरादा किया तो उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ। वो सब हलाक हो गए और वो महलात भी मस्मार हो गए। इस एतबार से इस आयत में कौम आद पर आए एक ख़ास अज़ाब का ज़िक्र हुआ है जो शद्दाद बिन आद और उसकी बनाई हुई जन्नत पर नाज़िल हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक आद के बेटे शद्दाद ने जब जन्नत के नाम और खसूसियात से मुतल्लिक़ सुना तो उसने ज़मीन पर ऐसी जन्नत बनाने का इरादा किया और अदन के किसी सहरा में तामीरात का काम शुरू कर दिया और मुसलसल 300 बरस की शब व रोज़ मेहनत के बाद दुनिया में एक खूबसूरत जन्नत बना दी जिसमें शानदार महलात भी थे और नहरें, आबशारें भी। शद्दाद की उम्र 900 साल हो चुकी थी। एक दिन उसने कौम आद के लोगों को जन्नत के दीदार की दावत दी। वक्त मुकर्रर पर वो अजीम जमे गफ़ीर के साथ अपनी जन्नत की जानिब रवाना हुआ।
ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام سمود اور حب تھے۔ ابن کثیر میں تیسرا نام سمد بیان ہوا ہے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود، وارا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی عد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان ہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد ہی سے تھا۔ قوم عاد عربی نسل سے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 انبیاء عربی ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور تمہارا نبی ہے ابو ذر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ہود عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیہ شخص تھے۔ حضرت ہود نے ان سے کہا، بھائیو ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، پھولوں پھلوں سے لدے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانار قوا، مضبوط و قد آور جسام تھے۔ انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشمے اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل وعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور دیکھو، تم گناہ گار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ کہنے لگے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے۔ ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصف زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گئی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوازاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کی مالک ایک فانی قوت ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے جہاں قوم امالیک کے معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آیو بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام کیل بن عمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ کیل نے سیاہ بادل کو پسند کیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔
پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت تباہی کو پسند کر لیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، گناہ گار لوگوں کو ہم میں سے اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی، چنانچہ عذاب ان تک نہ پہنچ سکا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ بنی نوح انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا، تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی و اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا ان جانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔